خدا کی قسم ایک وہ مرد کلندر تھا، اللہ اکبر، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ آپ کا یہ قول تھا، آپ فرماتے تھے مجھے ماریں، مجھے گھسیٹیں، فرمایا مجھے پکڑ کے اتنا گھسیٹیں کہ میری ہر ہڈی الگ ہو جائے اور آخری میری سر کی ہڈی باقی رہ جائے۔ فرمایا خدا کی قسم پھر مجھ سے کوئی پوچھے اے خادم حسین رضوی بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ ایک ہڈی کیوں باقی ہے، یہ بھی میں مصطفیٰ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا مرد کلندر تھا، اور وہ مرد کلندر تھا جو ہم سنیوں کو غیرت مند بنا گیا، ورنہ ہم سنیوں کو جانتا کون تھا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں تو ہر جگہ رگڑا جاتا تھا، سنیوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی، سنیوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ خدا کی قسم ایک وہ مرد کلندر پیدا ہوا اور جنہوں نے سنیوں کی ایسی عزت بنائی اور پھر دنیا کو انہوں نے دکھایا کہ آپ کی ایک کال پر ہزاروں لوگ سر پر کفن باندھ کے میدان عمل میں آ جایا کرتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بتائیں ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہاں جی، یہ ایسی پاور نہیں تھی۔ بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے گل وچ ہو رہے، وہ گل کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ آپ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت تھی۔ میں آپ کا ایک کلپ سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ جب غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائی کے حوالے سے دھرنے ہو رہے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میں رات کا ٹائم تھا اور فرماتے تھے کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اچانک میری گاڑی کا دروازہ کھلا، دروازہ کھٹکا، فرمایا میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک مجذوب ہے، ایک فقیر سا بندہ ہے، کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا خادم حسین رضوی تو ہے؟ کہتے ہیں جی، میں نے کہا ہاں جی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کہا کہ میں رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں یوں ٹیک لگا ہوا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جی حکم حکم، میں نے سر جھکایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مجذوب نے، اس فقیر نے مجھے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے پر تو نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس لیے کہ میرے دین کا کام تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، تو نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجذوب سے کہا جی میں حاضر۔ پھر وہ مجذوب کہتا ہے کہ بابا جی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو معذور ہے، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، وہ تو پھر بھی نہیں سکتا، وہ تو خود اٹھ بھی نہیں سکتا۔ بابا جی فرماتے ہیں اس مجذوب نے کہا کہ جب میں نے حضور سے یہ پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جا کے میرا پیغام دے دو، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ معذور ہے پر ہم نے اسی سے ہی کام لینا ہے۔ آج خادم حسین رضوی کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ آپ کا پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے لیے آپ فخر سے کہہ سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی مفاد کے لیے آپ کسی کے بھی نعرے لگا لیں، کسی کے بھی نعرے لگا لیں، یہ دنیاوی مفاد کے لیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں، کیا پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے جن کے لیے آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ جب یہ قیامت کے دن ہم اٹھیں تو ہم فلاں لیڈر کے ساتھ اٹھیں، فلاں کے ساتھ اٹھیں، فلاں کے ساتھ اٹھیں، فلاں کے ساتھ؟ کوئی ایسا آپ کی نظر میں ہے؟ آخر تک جواب دیں گی، کوئی ہے آپ کی نظر میں ایسا؟ لیکن خدا کی قسم ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا جی ہم کل بھی یہی دعا کرتے تھے، آج بھی یہی دعا کر رہے ہیں اور مرتے دم تک یہی دعا کریں گے، یا اللہ جب قیامت کے دن خادم حسین رضوی کی ویل چیئر چلے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ دیکھیں یہ نعرہ کس نے بلند کروایا؟ بچے بچے کی زبان پر۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آج بھی نعرے لگ رہے ہیں اور یہ قیامت تک نعرہ لگتا رہے گا۔ اور آپ نے دنیا کو یہ بتایا دنیا والو تم کہاں کھوئے ہوئے ہو، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر آپ نے حضور کے لیے کام کیا نا، خدا کی قسم پولیس جب آپ کے گھر میں گھستی تھی نا تو آپ کو مارتے تھے، آپ کو گھسیٹتے تھے، آپ کی کتابیں اٹھا کے پھینک دیتے تھے، آپ کے گھر کے برتن توڑ دیتے تھے، آپ کے دروازے توڑ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں مسکراتا رہتا تھا، مسکراتا رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا جن کی ڈیوٹی تم کر رہے ہو نا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، پر جن کی ڈیوٹی میں دے رہا ہوں نا وہ مجھے آج بھی دیکھ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جمعہ پڑھا رہا تھا تو فرمایا میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد میں اپنے حجرے میں آ کے بیٹھا تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس وہاں کا ایک بڑا پولیس کا ذمہ دار تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے حجرے میں وہ آ گیا اور اس نے مجھے کہا یار کیوں آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہو؟
آپ کو سکون نہیں ہے؟ دین کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کریں؟ تو بابا جی فرماتے تھے کہ میں مسکرانے لگا اور میں نے اس کو کہا کہ قبلہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، پر آج سے 1450 سال پہلے حضور ہمیں چوکیدار بنا کے گئے ہیں۔ ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں پر چوکیدار تو ہیں نا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس کو کہا کہ یار یہ آپ نے جو پھول لگائے ہوئے ہیں نا، آپ کو ان پھولوں کا پاس ہے نا؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا ایک پھول میں بھی لایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پھول میں نے بھی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس طریقے سے آپ اپنے پھول کے پاسداری کا خیال رکھتے ہو، ہمارے سر پر بھی ایک پھول ہے، ہم نے بھی تو اس کا خیال کرنا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں پھر سدا وہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ بڑے بڑے مولویوں کی میں نے باتیں سنی ہیں پر مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی اس ایک بات نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ہاں جی، تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا کہ بقول بابا جی کے ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ بقول بابا جی کے لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں، تو یار ہمارے بھی ایک پھول ہے، ہم نے بھی تو اس کا پاس رکھنا ہے نا جی، ہم نے بھی تو باتیں کرنی ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لیڈر ایک طرف اور ہمارا بابا جی ایک طرف، صحیح ہے نا جی؟ ہمارا بابا ایک طرف، دنیا میں رہا تو شان و شوکت سے رہا، ہاں جی، دنیا سے گیا تو پھر دنیا نے دیکھا، اپنے تو رو ہی رہے تھے پر غیروں کو بھی ہم نے روتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، خدا کی قسم ہر مسلک کا بندہ رو رہا تھا۔ پوچھتے تھے جی آپ کی کوئی رشتہ داری تھی، آپ کے کوئی دوست رکھتے تھے؟ آپ کا تو ہم مسلک بھی نہیں تھا پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے یار جو وہ باتیں کرتا تھا وہ سچی کرتا تھا، ہاں جی۔